اچھا مجھے یہ بتائیے، آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں، ناکامی کی وجوہات کیا ہیں. ہم نے اس میں بہت سارے آج صبح ڈسکشن جب ہوا تھا سحری میں تو ہم نے بہت ساری چیزیں، اس کے اندر جو ایک بہت بڑا سلسلہ آیا تھا وہ آیا تھا فائنینشیل سٹریس کا، کہ فائنینشیل مطلب تبدیلیوں کی وجہ سے یا فائنینشیل سٹرین کی وجہ سے شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں. از دس ٹرو؟ نہیں، میں ایگری نہیں کروں گا. اگر ایسا ہوتا تو امیروں کے تو طلاق ہی نہیں ہوتے. دیکھیں امیر ہو غریب ہو، بات پیسے. غریب ہونے کی دیر ہوتی ہے یوں ہو جاتا ہے. آئی ایگری ود ہم. نہیں ایسا نہیں ہے سر، یہ اسٹڈیز ہیں اور اس کے اندر لاکھوں لوگوں سے باتیں کی گئی ہیں، لاکھوں لوگوں کو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا وہ آرٹیکل. بٹ جسٹ ہو سکتا ہے آپ سر لالچ ہوتی ہے. دیکھیں امیر ہوتا ہے نا، اس کو بھی آپ غریبی سمجھے جب تک اس کی لالچ پوری نہیں ہو جاتی، وہ اور کمانا ہے اور کمانا ہے. غریب کا بھی یہی ہوتا ہے. یہ جو لالچ ہوتی ہے نا، یہ امیری غریبی کو بڑھا دیتی ہے. دیکھا جائے تو وہ شخص امیر ہے جس کے مطمئن جو انسان ہوتا ہے، اور جو انسان مطمئن نہیں ہے وہ اربوں پتی کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں غریبوں والی حرکت کر رہا ہوتا ہے. تو بات یہ کہ انسان اپنے دل سے مطمئن ہوتا ہے، اور دل سے اس وقت مطمئن ہوگا جب آپ کے پاس ایمان ہوگا کہ میرا ہے نا اللہ سوچنے والا، اللہ دے گا اور میں کام کرتا رہوں گا، محبت پھیلاتا رہوں گا. گھر میں کیوں لڑائیاں کروں، کیوں جھگڑے کروں؟ جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس کو حل کروں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ چیخنا، چلانا، آرگیومنٹس، پھر میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے. یہ جو خواہشات کا جو ہمارے پاس یہ جو شیطان ایک انبار سا لگا دیتا ہے اور ہماری خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے لڑائیاں. میرے بچے کل کیا کریں گے؟ کل تو اللہ کے ہاتھ میں. آج کو تو اچھا کر لیں. آپ اس کا کل کا سوچتے ہوئے آج بھی خراب کرتے ہیں جب آپ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک ایک چیز ندیم ہے، میں کچھ باتوں سے آپ کی اگری کرتا ہوں اور کچھ سے نہیں کرتا. کچھ باتوں سے اگری ڈیفینیٹلی کروں گا، لیکن ہم نا بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں. ہم بیٹھ کے لیکچرز تو دے دیتے ہیں، بتا تو دیتے ہیں کہ لوگوں کو کرنا کیا، بٹ لوگوں کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے ہیں. سر بھائی ایکسپیکٹیشنز بہت ہو گئے ہمارے یہاں. سر میں نے مان لیا، میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا، لیکن دیکھیے ہر آدمی مختلف ہوتا ہے، ہر سرکمسٹانس جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. لوگوں کی تہذیبیں مختلف ہوتی ہیں، لوگوں کے کلچرز مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی ریزیلینس مختلف ہوتی ہے، لوگوں کی لرننگز اور ان لرننگز جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم سقراطیت بہت جھاڑتے ہیں سارے مل کے، اور ہم جنرلائز کر لیتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے. جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایوری ون از ٹو دیئر اون. ہر آدمی کو آئی ایگری ود واٹ یو سیئنگ کہ جی ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم کو آج پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ تو یہاں تک تو اگری، بٹ سر جہاں آج بھی روٹی کے لالے ہوں وہاں آج پہ کیسے نظر رکھیں گے؟ دیکھیے بات یہ سچ ہے کہ جب انسان کا پیٹ، دو چیز اکنامکس میں سکھائی جاتی ہے، ایک ہے وانٹس، ایک ہے نیڈس. تو انسان کی جو ضروریات ہے، کھانا پینا، کپڑا، چھت، یہ سب جو ہے یہ ضروریات ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کی خواہشات، کہ مجھے گاڑی چاہیے، موبائل چاہیے، یہ چیزیں. تو بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ جھگڑے ہمارے خواہشات کی طرف آ جاتے ہیں. ضروریات تو اللہ پورا کر ہی دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں میرے خیال سے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. اگر آپ افریقہ میں بات کریں، انڈیا جو کہتے ہیں چاند پہ جا چکا ہے، آج بھی وہ نالوں میں رہ رہے ہیں وہاں پہ. بات نہ کریں سر، مجھے انڈیا سے افریقہ سے کیا لینا ہے؟ مجھے نہیں لینا ان سے. ہمارے ملک میں میرا ایک سوال ہے، ہم نے کیا کسی کی زندگی دیکھی ہے؟ ندیم بھائی میں ایک بات بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، آئی ایم شور آپ لوگوں سے ملتے ہوں گے، بٹ میرا کام ہمیشہ بہت زیادہ ہے لوگوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے، یہاں بھوکا سوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی نیڈز پوری ہوتی ہیں. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، آئے چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. چلیں کیا؟ میں آپ کو فون پہ سنوا دیتا ہوں، دکھوا دیتا ہوں. ایسے لوگ ہیں جو پہلے 3 وقت کی روٹی کھاتے تھے، اب 1.5 وقت کی روٹی کھاتے ہیں. بچوں کو اسکول سے پاکستان کے اندر مور دین 26,000 اسکولز بند ہوئے ہیں. یہ موم اینڈ پاپ چھوٹے اسکولز جو تھے، ایون یہ بھی بند ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں سچویشن بری ہے، ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے. ہم سارا بلیم اٹھا کے ان پہ ڈالتے ہیں، کہ نہیں تم کم کر لو، تم روٹیاں کم کھانا شروع کر دو، تم قربانیاں دے دو، تم اپنی خواہشات اور نیڈز کے اندر ڈفرینسیشن پیدا کر دو. میرا سوال یہ ہے، جو لوگ ان کو اس حال میں لے کے آئے ہیں 90% تو قصور ان کا ہے. انہیں ہم چوک میں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ انہیں ہم کھڑا کر کے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ تم نکالو پیسہ؟ پاکستان کو ہم نے لوٹا ہے.
آج پاکستان اس جگہ ہے جہاں پر ہم IMF کے پاس جا کے بھکاریوں کی طرح سے قرضہ مانگتے ہیں. پاکستان کو میں لوٹ کے آیا ہوں؟ پاکستان کو انہوں نے لوٹا یا انہوں نے لوٹا جو دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کو جنہوں نے لوٹا ہے وہ سب جانتے ہیں, وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا,